الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان سیام شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. پیارے ناظرین، اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت ہماری کتاب کے اندر مہینوں کی تعداد 12 تھی. منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں سے ہم نے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا، قابل حرمت بنایا. اس مہینہ یعنی محرم الحرام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کی نسبت کو اللہ کی طرف کیا ہے. جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن اس اونٹنی کی شان کو بڑھانے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. اس کی شان کو بڑھانے کے لیے جتنے رسول آئے ہیں سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو محمد الرسول اللہ کا بھیجا ہوا. تو آپ کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے اسی طرح اللہ کے رسول نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے کے روزے ہیں. اللہ کے مہینے سے مراد محرم، یعنی اللہ کے رسول اس مہینے کی نسبت کو اللہ کی طرف کر دیں کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم، کہ جو انسان محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے فَكَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30 دن روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ تو محرم الحرام کی فضیلت ہے. پھر اس مہینے کے اندر آتی ہے ایک تاریخ جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ. اس تاریخ سے بہت سے واقعات جڑے ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، پھر آپ کو بعد میں شفا ہوئی. تو جس دن شفا مل رہی ہے محرم الحرام کی اس دن 10 تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بربادی کے لیے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ تعالیٰ نے پانی زمین سے ابالا، آسمان سے برسایا تو پوری قوم ہلاک ہو گئی. اور حضرت نوح اور اہل ایمان کشتی پر سوار ہو گئے، اور بہت دنوں کے بعد میں وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر اتر رہی ہے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جب اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا یا ارض ابلعی ماءکی، پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، آسمان سے کہا کہ پانی کو برسانا بند کر، اور وَغِيضَ الْمَاءُ، جب پانی خشک ہو گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، تو کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری. تو جس دن یہ جودی پہاڑ پر آ کر کشتی ٹھہر رہی ہے اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے کے اندر رہے. آپ پر تہمت لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو قید خانے کے اندر ڈالا گیا. لیکن جس دن آپ کو قید خانے سے رہائی ہو رہی ہے اور آپ کو مصر کی سلطنت عطا کی جا رہی ہے اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ظلم فرعون سے جس وقت نجات مل رہی ہے اور فرعونیوں کو بحر قلزم کے اندر غرق کیا جا رہا ہے اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت فاطمہ کے لختے جگر حضرت علی کے نور نظر کو کوفہ والوں نے ظالمانہ طریقے سے سرزمین کربلا پر جس دن شہید کیا تھا اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اس تاریخ کو جو فضیلت ملی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو آنے سے بعد میں ملی ہے. یہ اس مہینے کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر کفار و مشرکین بھی لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کو حرمت کی نظر سے دیکھتے تھے. اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کرنے کے لیے حکم دیا.
کہ یوم عاشورہ کو صرف 2 کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا اس دن روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور پوری زندگی بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا، اور پھر یہود کی مخالفت کے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ رکھوں گا تاکہ تشبہ بالیہود نہ ہو، ان کے ساتھ ہماری اس عبادت میں مشابہت نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول آئندہ سال یوم عاشورہ آنے سے پہلے ہی اس دار فانی سے آپ چلے گئے، لیکن آپ کی منشا تھی تو ہمیں یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ یا 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا کام اس تاریخ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا من وسع علی نفسہ وعیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان یوم عاشورہ کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں، کھلانے پلانے میں وسعت کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری سال وسعت اور فراخی فرماتا ہے۔ صرف یہ 2 کام کرنے ہمیں یوم عاشورہ میں، باقی جتنے کام کیے جاتے ہیں تمام کے تمام رسم ہیں، خرافات ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دکھ درد کو اس شعر کے اندر ظاہر فرمایا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہم نے ہر چیز کو رسم اور رواج بنا دیا، خرافات میں ہم نے ساری عبادتوں کو ڈھال دیا۔ اب دیکھو کتنی ساری خرافات کو انجام دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اس تاریخ کے اندر۔ کالے کپڑے پہننا، خوشی کی تقریبات نہ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان کو چاک کرنا، مرد اور عورتوں کے اختلاط ایک جگہ جمع ہونا، بد نظری کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، تعزیہ سازی کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے عارضی لگانا، اس کے لیے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، جن چیزوں کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اس کے لیے اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کتنی گھٹیا بات ہے یہ کہ ہم ایسی چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ صرف سجدہ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کے لیے حکم کرتا کہ وہ اپنے مرد کے لیے، شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ در صرف وہی ہے جس پہ سر جھکے، اور صرف وہ در اللہ کا در۔ سر صرف وہی ہے جو اللہ کے در پر جھکے، جو اللہ کے در پہ نہ جھکے ہر جگہ جھک جاتا ہے، وہ سر ہی سر کیا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیو ہم تمام مسلمات خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بس 2 کام کریں، اور امام حسین کے نام پر جو آج خرافات کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں۔ حضرت امام حسین نے اس تاریخ کے اندر جو امت کو پیغام دیا ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات پر کیسے ڈٹا جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور ایسے پرخطر ماحول کے اندر بھی اللہ کی عبادت کو کیسے انجام دیا جاتا ہے، جو پیغام امام حسین نے ہم کو دیا ہے، تو پیارے بھائی اس پیغام کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سارے انسانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تمام رسومات خرافات بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔